مسٹر آفتاب سلیم جو کہ فاؤنڈر آف بزنس لائنز کنسلٹنگ لا اینڈ بزنس کنسلٹنگ ایجنسی ہیں. پاکستان کے جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں, ٹیکس کا نظام کیا ہے اور ایک عام شہری کی زندگی پر یہ کس طرح سے اثر انداز ہے؟ انکم کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر پروفٹ آپ اپنا ایکسپینس نکال دیتے ہیں. اگر آپ بزنس پرسن ہیں, سیلری پرسن ہیں تو پھر نہیں, آپ نے اپنی سیلری کیلکولیٹ کرنی ہے اور اس میں گورنمنٹ کا جو حصہ ہے ٹیکس کا وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا اور پے کرتے ہیں. پاکستان میں نظام اسی طرح کا ہے ٹیکس کا کہ وہ ٹرین اپنی پٹری کے اوپر صحیح طرح ابھی تک 75 سالوں میں چڑھی نہیں ہے. ابھی بھی ٹیکس چوری ہو رہا ہے بہت زیادہ بے انتہا. اس دفعہ ایسا ہوا کہ خیال ہی نہیں کیا گیا کہ میرے اوپر ٹیکس بنتا ہے یا نہیں بنتا. جب ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے ان ریٹرن؟ کہ آپ کا ملک قرضوں کی برڈ گہری دلدل میں ڈوبا ہوا. سر آپ کی اگر ہم فرم کا ذکر کریں, کس طرح سے عام آدمی کو یا کسی بھی فرم کو, کسی بھی کمپنی کو یہ سہولیات فراہم کرتی ہے؟ آپ نے کوئی بھی بزنس اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کس طریقے سے کرنا ہے, اس کی رجسٹریشن میٹر کیا ہوں گے, ہم نے کیسے چلانا ہے, یہ تمام سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, پوری کمپلیٹ ایڈوائزری. پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں امیر اور غریب طبقے کی, کیا ٹیکس کا بوجھ دونوں کے لیے یکساں ہے؟ جہاں تک انکم ٹیکس کی بات ہے نا, وہاں پہ ظاہری بات ہے ٹیکس کے سلیبز ہیں, تو جو غریب لوگ ہیں انکم ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ پھر غریبوں پہ کم ہے. سر ہم ایک ٹرم سنتے ہیں, فائلر نان فائلر. یہ جو فائلر اور نان فائلر کی ٹرم ہے نا, یہ صرف میرے وطن عزیز میں ہے, باقی پوری دنیا کے اندر لوگ اپنا فریضہ سمجھ کے ٹیکس دیتے ہیں. کتنے نمبر آف کیسز ابھی تک کر چکے ہیں آپ؟ جو سب ملا کے الحمدللہ 2000 پلس کا پورٹ فولیو ہے. سر یہ جو ایف بی آر ہے کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, اس میں رشوت وغیرہ چلتی ہے؟ نا میں سسٹم میں رہنا چاہتا ہوں. یہ ٹارگٹ اس سے ڈبل ہو سکتا تھا اگر اس طرح کی حرکتیں نہ ہوتی. یہاں ایک ڈیورس کا معاملہ ہوا ہے, آپ کہاں تک گئے ہیں؟ آپ کس کی بات کریں, ڈاکٹر نبیہہ کی؟ آپ اپنے شوہر کی کس حد تک آپ نے الزام تراشی نہیں کی, کہاں پہ پہنچا دیا, اور پھر آپ ایک سیکنڈ میں صلح کر لیتے ہیں. السلام علیکم ایوری بڈی, دس از می ہنا نیازی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. ہمیں ہر سال ٹینشن رہتی ہے کہ جی ٹیکس دینا ہے, فائلر ہو نہیں ہو, ٹریولنگ کے لیے اگر جاتے ہیں کسی بھی ٹورسٹ کمپنی کے پاس تو سب سے پہلا جو سوال ہم سے کرتے ہیں نا جی کہ ویزا تب لگے گا آپ فائلر ہیں. اب بہت سارے شہریوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے فائلر ہوتا کیا ہے, پھر بہت سارے شہری ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے, کیا یہ ٹیکس کا نظام جو ہے یہ منصفانہ ہے یا نہیں. اور ہر سال ہماری حکومت جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیتی ہے. اس سال بھی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 13.6 ٹریلین اس جو مالی سال کی ہم بات کریں تو ٹیکس کلیکٹ کیا گیا ایف بی آر کی جانب سے. لیکن جب سہولیات کی بات کرتے ہیں, غریب طبقے کی بات کرتے ہیں, غریب بیچارہ رلتا ہی جا رہا ہے. آج اس پر تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ اسی پیشے سے تعلق رکھنے والے ایک ایکسپرٹ نے ہمیں پوڈ کاسٹ میں جوائن کیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر آفتاب سلیم جو کہ فاؤنڈر آف بزنس لائنز کنسلٹنگ لا اینڈ بزنس کنسلٹنگ ایجنسی ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. یہ اوکھا انٹروڈکشن سر, اتنی تساں اچھی سروسز پر پرووائڈ کریں اور اتنا اچھا آپ کام کر رہے ہیں. آپ کی فرم جو ہے وہ لوگوں کو فائلر کر رہی ہے, ٹیکس میں مدد کر رہی ہے, انڈیویجولز کی, نان پروفٹس کی اور لیگل کمپلائنسز میں کافی ہیلپ کر رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے شوق پیدا کیسے ہوا, بچپن سے ہی پتا تھا کہ بڑے ہو کے یہ بننا ہے؟ نہیں ہنا, بیسیکلی فرسٹ آف آل تو تہاڈا شکریہ کہ تسی مینوں اس پروگرام میں سدیا. میں خود بذات خود تہاڈا بہت بڑا فین ہاں. تھینک یو. بڑے عرصے تو ڈاڈا عرصے تو تانوں بڑا عرصے تو تانوں ویکھ پرانے 20 سالاں تو ہاں جدوں دے تسی میڈیا چ ادوں دا میں تہاڈا فین ہاں. تے تہاڈا بہت بہت شکریہ تسی مینوں اس قابل سمجھیا تے تسی اپنے پوڈ کاسٹ بلایا. دوسری گل ہے کہ بیسیکلی بچپن تو ہی شوق سی کہ میں کارپوریٹ لائر بنا اور کارپوریٹ سیکٹر نوں ہینڈل کراں. اور آئی تھنک شاید میٹرک تو ویلے تو ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸਤਾ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ, ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਪੈਰਾਂ ਤੇ. ਤੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਮੁੜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ. ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੱਬ ਕੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ. نہیں بہت اچھی گل تساں کیتی ہے کہ اگر تہاڈی والدہ حیات ہیں نا یا والدین حیات ہیں, تہاڈیاں اگر تساں انہاں دی خدمت کریں دے, انہاں دی دعائیاں دی بدولت تانوں بہت رنگ لگدے نے, بہت پھل لگدا ہے. اسی طرح میرا کوئی کام نہ ہو رہا ہوے نا تے جان تو پہلے ابا ستا ہوئے تے میں پہلے ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ابا جی میں دعا کریا میں فلاں کام جا رہا ہوں. اور اللہ دا بڑا فضل ہے کہ انہاں دی دعاواں دی بدولت نہ صرف اماں بلکہ ابے دی دعاواں بھی بڑیاں لگدیاں, وہ مطلب میں نا عرش لا دیندی ابے دی دعا, تے او رب دا بڑا فضل ہویا انہاں دی دعاواں. سر تہاڈا تعلق کس علاقے چ ہے؟ بیسیکلی تو میرا نواں شہر جھانگ سیٹلائٹ ہون تو
تو تعلق ہے تے اتھائی پلے بنے ہیں. پھر گورنمنٹ کالج جہنگ کامرس کالج اس ٹائم ہوندا ہے, اج کل پوسٹ گریجویٹ کالج اتھوں بی کام کیتا, پھر ایم کام کرنے تھے لاہور آ گئے, پھر لاہور تو بعد سی ایم اے جوائن کیتا, سی ایم اے تو بعد لا کر رہے ہیں. اور اللہ دا فضل ہے کہ ہن میں اسلام آباد سیٹل ہاں 2000 آئی تھنک 15-16 تو اسٹوڈنٹ تساں کننے آئی بچپن پڑھائی دا شوق ہنے نکے لا دے نے ذہین میں الحمدللہ اللہ دے فضل نال ڈاڈا ہوں, اچھا لیکن محنت کدی نہیں کی تھی. اچھا ذہانت چیک چیک کے پڑھایا جدوں بھی پڑھایا. اچھا تو میں سمجھتی ہاں کہ کریڈٹ تواڈے والدین نو جاندا ہے, تواڈی اما جی نو جاندا ہے, تواڈے والد صاحب نو. جی شکر الحمدللہ انہاں دا ہی ترکا سارا تے جڑا ہن فخر محسوس کرے نے. جی الحمدللہ. تنخواہ چ پیسے اما نو دیندے ہو یا کوئی نہیں؟ سارا کچھ انہاں دا ہے, میں سارا انہاں دا تے ظاہری گل نہیں. ہن فرض تہاڈا بندا ہے نا کہ تساں اپنی تنخواہ اپنی والدہ دے ہاتھ تے ون کے رکھو, ٹیکس چیکس کٹوا کے. جی ہاں وہ انہاں دے ہاتھ چ ہوندے, انہاں دے ہاتھ چ نہیں. وہ اچھی گل ہے. اچھا میں چاہوں گی کہ ہم اردو میں بھی گفتگو کریں تاکہ سننے والوں کو زیادہ سمجھ آئے. بیچ میں ہم سرائیکی کا بھی ٹچ دیں گے کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرا کوئی ایسا گیسٹ آتا ہے جس کا تعلق سرائیکی بیلٹ سے ہو یا سرائیکی بولے, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنی لینگویج کو اون کرتے ہیں. کوئی اور دوڑا مائی آندا ہے سرائیکی چ تگو آسان ذرا اوکھیا بہت سارے آندے موڑ جویں جویں سلسلہ ٹور پوسی اونجی اونجی نال نال چل پن سے. بہترین ہو گیا. اچھا سر سب تو پہلے تو تساں یہ دسو کہ پاکستان کے جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں ٹیکس کا نظام کیا ہے اور ایک عام شہری کی زندگی پر یہ کس طرح سے اثر انداز ہے؟ میم ہنا اصل میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیکس نظام لاگو کہاں سے ہوا اور یہ نظام کیا ہے. بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا نا, سب سے پہلے اس نے گریو یارڈ کے اوپر ٹیکس لگایا تھا کہ لوگ اپنی پیاروں کی لاشیں لے کے آتے تھے اور وہ دیکھتا تھا کہ انہوں نے تو دفنانا ہی دفنانا ہے, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو جس وقت چارہ نہیں تھا تو ٹیکس کے نام پہ اس نے ایک بتہ لگایا جس کو ٹیکس کہا جاتا ہے. اچھا. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ٹیکس نے مختلف شکلیں اختیار کیں اور اختیار کرتے کرتے مختلف امپائرس نے, یونین امپائرس اور جو بھی گزرے انہوں نے بھی ٹیکس لگائے اپنی عوام پر. پھر اسلام نے بھی اشار کچھ زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزیں لگائیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ٹیکس کے نظام متعارف کرایا. بیسیکلی اگر ہم اسلامک کنسیپٹ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ٹیکس کا, وہاں سے وہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد کیونکہ ہم پاکستان میں اور یہ بر صغیر سب کانٹیننٹل کے اندر آپ دیکھیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, تو جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایکٹ 1922 کو ہم نے کیری کیا. اس کے بعد پھر 71 کے اندر ہم نے اپنا ایکٹ بنایا جو جس وقت جو آج آپ موجودہ حالت میں FBR دیکھتے ہیں, اس وقت یہ CBR ہوتا تھا. پھر 2007 میں مشرف کے دور میں اس کو چینج کر کے اس کا نام CBR سے FBR کر دیا گیا. اور اس وقت جو آرڈیننس نافذ العمل ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے. اور اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس سیل ٹیکس ایکٹ 1990 ہے اور کسٹم ایکٹ 1969, یہ بھی اس ٹائم فال کر رہے ہیں, اور FED بھی اسی میں ہے. تو یہ ایکٹ ہیں. سر پاکستان میں ایک عام شہری, اگر میں اپنی بات کروں, ہم کون کون سے ٹیکس جو ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ ادا کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جو انکم ٹیکس ہے نا, آپ کی انکم آپ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں. جی. انکم کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر پروفٹ آپ اپنا ایکسپینس نکال دیتے ہیں. اگر آپ بزنس پرسن ہیں, سیلری پرسن ہیں تو پھر نہیں, پھر آپ کے کوئی ایکسپینس ایڈجسٹیبل نہیں ہے. آپ نے اپنی سیلری کیلکولیٹ کرنی ہے اور اس میں گورنمنٹ کا جو حصہ ہے ٹیکس کا وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا اور پے کرتے ہیں. اس کو ہم جو انکم کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے اس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا ٹیکس جو آپ کی انکم کے اوپر نہیں ہو, فار ایگزامپل آپ کوئی چیز پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں, موبائل خریدتے ہیں, سیل فون خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, ہاں دسو میک اپ, ظاہری بات ہے. خواتین میں تو اتنی پریشان ہوں, میں تو باہر والا میک اپ گھننا چھوڑ دیتا ہوں, شالمی والا پہ استعمال کرے نہیں. تو پھر تسی آڈینس نو دسو نا کہ شالمی جو بڑا سستا ملتا ہے, انہوں نے فائدہ ہو سی. تو شالمی بھی کوئی دور انشاءاللہ آ جائے گا, وہ بھی ٹیکس کو جو ہے وہ فالو کریں گے. لیکن پاکستان میں نظام اسی طرح کا ہے ٹیکس کا کہ وہ ابھی ٹرین اپنی پٹری کے اوپر صحیح طرح ابھی تک 75 سالوں میں چڑھی نہیں ہے. اچھا. تو یہ ابھی میں نے آپ نے سوال کیا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز, تو سیل ٹیکس ہم انڈائریکٹ ٹیکسز میں لیتے ہیں, اور کسٹم ڈیوٹی اگر جب کوئی امپورٹ کرتا ہے تو آپ کسٹم ڈیوٹی وغیرہ پے کرتے ہیں, FED پے کرتے ہیں, یا آپ لیویز ہیں. جیسے آج کل دن بدن
पेट्रोल 1-1 रुपया करके अपग्रेड बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हफ्ते में 60 के 63 रुपए पेट्रोल बढ़ गया एक हफ्ते के अंदर। और 1 रुपया कमी भी तो आई थी पिछले दिनों, वो 35 पैसे। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो आवाम से हुकूमत टैक्स वसूल करती है, इस टैक्स का बुनियादी मकसद क्या होता है? कहाँ जाता है ये टैक्स, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा हिना देखें, ये बेसिकली तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बनाने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए, गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, पैटी एक्सपेंसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप आजकल इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ आपको पता है कि पुलों के मास्टर हैं, तो अब जब से वो इस्लामाबाद हैं तो मैंने देखा कि 2-3 साल में कोई 800 पुलें बन गई हैं। टी चौक, ये वो सरीना के सामने शायद आपका चक्कर लगा बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बन गई और बड़ी तेज़ी से। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है बेसिकली बन तो ये आपके टैक्स के पैसों से रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जितना टैक्स कलेक्ट होना चाहिए बेसिकली उतना नहीं होता। हमारी जो FBR है वो समझता है कि मैंने इतना टारगेट पूरा अचीव कर लिया, लेकिन वो टारगेट जो रखता है वो अपने प्रीवियस डाटे के बेस के ऊपर रखता है, यानी कि उसका पोस्ट टैक्स कितनी कलेक्शन हुई, उसको उठा के जब उसने आगे कैलकुलेशन करनी है और फिर आगे फर्दर एस्टिमेशन करके अपना टारगेट रख लेना। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक हकीकत है कि पाकिस्तान को जितना टैक्स चाहिए और जितना टैक्स कलेक्ट होना चाहिए उतना अभी भी इतने बड़े टारगेट अचीव होने के बाद भी नहीं हो रहा। अच्छा, अभी भी टैक्स चोरी हो रहा है बहुत ज़्यादा बेइंतहा। कौन सा तबका टैक्स चोरी कर रहा है, आप क्या समझते हैं? कौन टैक्स चोरी कर रहा है? इसमें है ना बहुत सारी चीज़ें, लोग इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे इम्पोर्टर इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस पर्सन इन्वॉल्व होता है, और कौन नहीं इन्वॉल्व। सर हम तो टैक्स दे रहे हैं, हम तो फाइलर में, मुझे लगता है गरीब टैक्स पूरा दे रहा है, क्या समझते हैं आप? देखें हिना, कल मैं ना पेशावर था एक केस की हियरिंग में, तो अभी में मेरे बाल खड़े हो गए हैं बात बताते हुए कि मैंने देखा एक सूफी बुजुर्ग टाइप सर पे कैप रखी हुई, अल्लाह ताला उसे जज़ा दे, उसको लंबी उम्र दे, तो वो ऑटो रिक्शा चला रहा था। अच्छा, तो टेम्परेचर था 40 के ऊपर। तो मैं भी जब सुबह पेशावर गया तो सूटेड बूटेड था, बाद में मैंने कोट शोट उतार दिया गर्मी की वजह से। तो वो ऑटो रिक्शा चला रहा ना, तो मेरे देखते देखते ना उसकी ऑटो रिक्शे के ऊपर ना यहाँ पे कपड़ा पड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया कि हाथ से कपड़ा उठाया और जो वो रेस दे रहा होता है, एक्सीलेटर आप जिसको कहते हैं, उसके ऊपर रखा और उसने अपने हाथ की तपिश को कम किया। तो मेरे आंखों में उसी टाइम आंसू गिर पड़े। मैंने कहा शुक्र है मालिका कि आज हम जो हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए, एटलीस्ट AC के अंदर बैठे हुए। तो असल में ये जो टैक्स कलेक्शन है ना, ये उन लोगों के ऊपर खर्च करनी चाहिए, उन लोगों को इतना एजुकेट करना चाहिए, उन लोगों को इतना मॉडिफाई करना। हमें शायद पुलों की अभी भी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें ज़रूरत है कि वो गरीब अपने बच्चे को पढ़ा सके या उस गरीब को रिलीफ मिल सके। वो बेचारा देखें, अगर मैं चाय की पत्ती खरीद करने जाता हूँ तो मुझे वो चाय की पत्ती में 18% टैक्स है, तो वो बेचारा, अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इतना कमाता नहीं हूँ, FBR साढ़े पीछे ना पा लिया, तो वो मैं इतना नहीं कर पा रहा। मिसाल के तौर पे मुझे महंगाई फील हो रही है, उसकी शिद्दत, उसकी हीट मुझे पहुंच रही है, तो उस गरीब को कितनी हीट पहुंच रही होगी जो बेचारा इतनी हीट के अंदर किस तरीके से कमाई कर रहा है। तो निज़ाम टैक्स का जो है ना, वो मैंने चोरी पे बात करनी नहीं थी, क्योंकि मैं खुद प्रो डिपार्टमेंट आदमी हूँ, मैंने डिपार्टमेंट के साथ चलना होता है। मैं चाहता हूँ कि मुल्क को ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो, लेकिन जहाँ तक तकसीमी टैक्स की बात है ना, मुनसफाना तकसीम की, वो नहीं है। फिर उस टैक्स कलेक्शन के बाद उसकी जो आप स्पेंडिंग है वो भी उस तरीके की नहीं है। और यही वजह है, यही वजह है कि ये जो अवाम है ना, जो बड़े लोग हैं, वो हुकूमत के ऊपर या चीज़ों के ऊपर इतमाद नहीं करते कि वो समझते हैं कि टैक्स चोरी जो है ना वो हमारा फ़र्ज़ ऐन है, ये तो हमने करना ही क्योंकि मुनसफाना स्पेंडिंग नहीं है। सर हम एक जुमला सुनते हैं अक्सर हुकूमत से रिलेटेड या रियासत में कुछ भी हो रहा हो, तो बेचारा गरीब बोल रहा होता है हमारे पैसे से ही तो ये सब हो रहा है, हमारे पैसे से ही तो ये ट्रिप्स लग रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स में जा रहे हैं, ये हो रहा है, इतना शाहाना लाइफस्टाइल हमारे पैसे से है। तो जो आप तकसीम की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। जो अभी आपने किस्सा शेयर किया अभी पेशावर का, ये वाकई बहुत तकलीफ देह है कि एक मज़दूर और गरीब आवाम जो है, और एक गरीब आदमी जो है, गरीब
طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص تو پستا چلا جا رہا ہے. پستا چلا جا رہا ہے, بالکل ایسا. تو یہ جو ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا ہے اس مالی سال 13.6 ٹریلین کا جو ایف بی آر نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں یہ منصفانہ پھر نظام ہے؟ بالکل. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ جو ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے اور جو ٹارگٹ تھا وہ پوسٹ آپ کا جتنا بھی ڈیٹا تھا آپ نے اس سے اٹھا کے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا, اور پھر جب آپ کا ٹارگٹ پورا کرنے کی باری آئی آپ نے آفیسرز کو ٹارگٹ دیے ہوئے تھے. اس دفعہ ایسا ہوا کہ خیال ہی نہیں کیا گیا کہ میرے اوپر ٹیکس بنتا ہے یا نہیں بنتا. نہیں بنتا. ایک شاپ کیپر ہے, ایک امپورٹر ہے, اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے یا نہیں بنتا. ہیئرنگ کے موقع ہی نہیں پرووائڈ کیے گئے, نہیں کیے گئے, اپرچونٹی نہیں دی گئی. ایسے ایسے آرڈر کیے گئے جن کو ایف ٹی او کے اندر 1 گھنٹے کے اندر اڑا دے. آپ سیلری پرسن ہیں, انہوں نے آپ کو ایک ٹائم دینا ہے, آپ کو 180 days آف اپرچونٹی دینی ہے کہ آپ اس میں اپنی ہیئرنگ کروا لیں, اس میں اپنے ڈاکومنٹ ارینج کرا لیں, بتا دیں. وہ نہیں دیے گئے. ایک دن آپ نے شو کاز کیا, اگلے دن آپ نے آرڈر کر دیا, اگلے دن. اور اگر سیل ٹیکس کی بات کریں یا ہم سروسز ٹیکس کی بات کریں تو 38 اس دفعہ جو اسلام آباد میں ان مچی ہے, جو ان مچی ہے, امپورٹر کو سسپینڈ کیے گئے ہیں, ان کو ان کے بیچاروں کے امپورٹ ہو رہی ہے, کنٹینر وہاں پہ پورٹ پہ کھڑے رہ گئے, اور یہاں پہ ان کے سیل ٹیکس سسپینڈ کر دیے گئے. بالکل. تو یہ اس طریقے سے ٹارگٹ پورا ہوا ہے سر. ہم منصفانہ طریقے سے ہیئرنگ کی پوری ٹیکس پیئر کو اپرچونٹی دے کر یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا. اور اگر منصفانہ طریقے سے پراپرلی اپرچونٹی دے کر یہ کیا جاتا تو اس سے ہوتا یہ کہ ٹیکس پیئر میں بھی اعتماد پیدا ہوتا کہ میں نے ٹیکس دینا ہے, اس کو سسٹم کی بھی سمجھ آ جاتی, اس کو اویئرنیس مل جاتی, اور آپ کا یہ جو 13.6 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے نا, یہ 26 تک آپ چلے جاتے. زبردست. لیکن نہیں, یہ بہت اس دفعہ ظلم ہوا ہے. سر ہم ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں, ہم گروسری کرنے جاتے ہیں, ہم بیکری میں جاتے ہیں, ہم کوئی دوائی خریدنے جاتے ہیں, آپ کو ایک سلپ دی جاتی ہے, رسیٹ دی جاتی ہے, اور اس کے نیچے وہ ایف بی آر کی ایک اسٹیمپ لگی ہوتی ہے. کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ جو ہم ٹیکس, جو ہم 9,000 کا کھانا کھا رہے ہیں اس میں سے ہم 2700 روپے ٹیکس دے رہے ہیں, یہ کیا ایف بی آر کو جا رہا ہے, یہ اوریجنل رسیٹ ہے, یہ نہیں ہے. ہم جو پیسے دے رہے ہیں کسی بھی ریسٹورنٹ, سیلون, گروسری سٹورز میں, وہ کیا واقعی وہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ اس میں آپ کے سوال سے نا مجھے 2-3 سوال میں نے خود ساختہ اٹھا لیا. جی. ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ پہلے آپ کھانا کھاتے تو کارڈ پہ 5% دیتے تھے, تو پنجاب میں اب وہ 8% کر دیا گیا کہ آپ نے. میں تو اب اسی لیے کھانا کھانے باہر جا ہی نہیں رہی, میں تو گھر روٹی چپکے نہیں آتے چکھانی. ہاں, ڈائٹنگ کرو نا پراپرلی, ڈائٹنگ کرو. بیسٹ اسٹریٹجی. ہاں, تہاڈا ویسے بھی ماشاءاللہ مبارک ہوئے, تہاڈا اسی سال میرا خیال ویاہ بھی ہویا. جی بالکل, تہانوں مبارک ہوئے. بہت شکریہ, تے شادی تو بعد بندہ ویسے بھی موٹا ہوندا, ڈائٹنگ ضروری. ہاں, ڈائٹنگ بہت ضروری. تے میں یہ بتا رہا تھا کہ بیسیکلی وہ ٹیکس ریٹ بڑھ گیا ہے پنجاب کا, اسلام آباد کا وہی ہے. اسلام آباد والے خوش قسمت اسلام آباد والوں کا کیوں نہیں بڑھا, ذرا یہ بھی مجھے آج آپ بتائیں. اچھا, اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ ٹیکسز ایسے ہیں جو سروسز کے اوپر ہوتے ہیں. تو سروسز ڈومین آتی ہے 18ویں ترمیم کا ویسے کہا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے. اچھا. جو سروسز ہے نا وہ پروویژنل ڈومین ہے. ٹھیک ہے. تو جو اب ہماری پروویژن ہے وہ سندھ, کے پی کے اور پنجاب, تو یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو جو فائنانس ایکٹ پنجاب آیا اس کے اندر یہ 8% ہوا ہے. تو اسلام آباد کیونکہ آئی سی ٹی ہے تو آئی سی ٹی کا سروسز کا الگ ایکٹ ہے 2001 کا. ٹھیک ہے. تو آئی سی ٹی کے ایکٹ کے اندر کوئی چینج نہیں آیا, تو جس کی وجہ سے وہاں پہ چینج نہیں آیا. خوش نصیب ہیں پھر اسلام آباد بچ والے. گئے ہیں اس وہ صحیح وہ تو نہیں شفٹ تھی بھی رے پنجاب والے نو اسلام آباد اوتھے بڑے خرچے ہیں, ایتھے ٹھیک. اچھا, صحیح ہو گیا. اچھا سر, ہم جب, میرا بھی یہ سوال ہے کہ میں اگر ٹیکس دے رہی ہوں حکومت کو تو ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے ان ریٹرن, کیا بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں؟ آپ کا پہلے والا سوال میں بھی کچھ بات رہ گئی تھی. تو آپ نے وہ بار سلپ کی بات کی کہ وہ رسیت آتی ہے, وہ بار کو جو آپ کو بار کوڈ ہے آپ اس کو اسکین کریں, اسکین کر کے موبائل کے اوپر ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے آسان ٹیکس ایپ کے نام سے آپ ایپ کر لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر لگا دیں اور وہ نمبر ویریفائی ہو جائے گا کہ یہ سلپ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, وہ پراپرلی ویریفیکیشن ہوتا ہے. اور جو آپ سے کارڈ سے پیسے ہی نہیں چارج کر رہے ہوتے, کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمیں کیش میں دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے, ہم کارڈ نہیں ایکسیپٹ کرتے, یہ کیا کوئی ٹیکس سے بچنے کے طریقے ہیں؟ ہاں, ڈاڈا چور ہے. وڈے وڈے ریسٹورینٹ ہوں آج کل یہ سننے ملتا پیا جی سارے کل ٹیکس سارا کارڈ والی مشین خراب ہے. ہاں جی, وہ بیسیکلی یہ کرتے ہیں, اس لیے وہ اب دیکھیں
کیش گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ کیش کے اوپر جو ہے نا وہ بین لگایا جائے, ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہو. ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں نا وہ مانیٹر کی جا سکتی ہیں. آپ کی اسٹیٹمنٹ میں کتنی منی آئی ہے آپ کو مانیٹر ہو جائے گی, آپ کو جو پیسے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوں گے مانیٹر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ کیش میں گفٹ کر دیتا ہے, کیش پکڑا دیتا ہے, آپ اس کی اسپینڈنگ ایکسپینس میں کر دیتے ہیں اور اس کو ایسٹ جنریشن میں نہیں کرتے, صرف ایکسپینس کر دیتے ہیں, تو آپ رپورٹ ہی نہیں کر سکیں گے کہ وہ یہ ایکسپینس آپ نے کہاں سے کیا, انٹل انلیس آپ وہ ایکسپینس نہیں کرتے کہ جو مانیٹر ہو سکتا ہے. مجھے تو لگتا ہے فیوچر میں اشاراں تے منگون والے کھلوتے انہوں نے اکثر سن جیس کیش یا ایزی پیسہ کر دیو کھیندے انہیں بھی کھیندے. کل میرا اسلام آباد وچ کام ہویا, اسلام آباد والے بعد ماڈرن میں پوچھیا اودے کول آئی 8 وچ, میں آکھیا کہ میرے کول تو کیش کوئی نہیں, ہن بھی کوئی نہیں, میں والیٹ خالی رکھنا, تو ایزی پیسہ کر دیو, ہو سکے کر دیو. اس کا مطلب ہے پنجاب والے ہی تیار رہون کہ اگلی دفعہ تو اگر کوئی اشارے تے رکے یہ تو تسی انہاں نوں ٹپ دے چھوڑیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اچھا سر, حکومت ہمیں کیا, جب ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے ان ریٹرن؟ میں نے ٹیکس دے دیا, مجھے کیا ریلیف ملے گا؟ دیکھیے فیسلٹیز تو اگر آپ بات کریں تو آپ بہت سارے یوز کر رہی ہیں, جیسا کہ آپ روڈ یوز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اوپر گوڈے گوڈے پانی بھی آج کل آیا ہوا ہے. ہاں لوڈ سنیا بڑھیا رہا ہے, بڑھیا رہی ہے, ہن کشتیاں بنواؤن دا پیسے چینے. تو یہ انفراسٹرکچر پہ خرچ ہو رہا ہے اور چیزوں پہ. سر میں ابھی اس علاقے کی بات نہیں کر رہی کہ جو ڈوبا ہوا ہے, میں ابھی ڈیفینس کے پوش علاقے کی بات. جی میرے اپنے ماموں جے بلاک میں رہتے ہیں, وہ جو آپ کا مال آج کل بڑا فیمس ہے ڈومینو, کیا نام ہے اس مال کا مجھے تو ایگزیکٹ نہیں پتا. مال آف لاہور نہیں, ڈی ایچ اے میں جو بنا ڈولمنٹ مال, تو ڈولمنٹ مال کے بالکل بیک والی گلی پہ ماموں کا گھر ہے, تو وہ پوش ترین علاقے میں رہتے ہیں, مطلب آپ گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. آپ نے اگر گاڑی میں بیٹھنا تو گھر کے اندر پانی تھا, لانچ کے اندر پانی تھا, جہاں پہ وہ گراسری. تو کون سا پھر یہ ٹیکس, یہ کون سی فیسلٹی روڈ پہ جانے اور آنے والی؟ میں تو آفس آنے سے بھی. دیکھیں یہ تو اب ایک نیچرل کلائمیٹ ہے نا, آپ اس کو تھوڑا سا تو ریلیف تو پھر گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے. چلیں آپ بھی مجھے نون لیگی لگ رہے ہیں, لیکن نہیں میں پاکستانی ہاں. وہ حبیب جالب دا ایک شعر ہے کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں, یہ تیرے جسم اور تیری روح سے عبارت ہے. میں سمجھنا میں کلا پاکستان نہیں, میرا انگ انگ پاکستان. میں اس ملک تے قربان, میری جان قربان. تے پاکستان اسی اڈے نال ہے نا, تے اسی یہ ویکھنا کہ سسٹم ٹھیک کیتے ہو رہا. جے سسٹم ٹھیک ہو رہا تے میں اس سسٹم نو ایکسیپٹ کر سکتا. اگر سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا تو میرا حق ہے, بنیادی حق ہے کہ میں تنقید کر سکتا. وہ چاہے نون لیگ ہوئے, چاہے پی ٹی آئی ہوئے, چاہے کوئی اور جماعت ہوئے. بے شک روڈ استعمال ہم کر رہے ہیں جی, بالکل. ہاسپٹل آپ استعمال کر رہے ہیں, اس طرح کی اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں. آپ صحت کارڈ یوز کر رہے ہیں, جس کا شاید نام مریم نواز کارڈ ہو گیا. تو اسی طریقے سے آپ بہت سارے لوگوں کو ریلیف مل بھی رہے ہیں کافی حد تک. تو بہت سارا نہیں بھی مل رہا. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا ملک قرضوں میں جو ہے نا, وہ قرضوں کی بڑھ گہری دلدل میں ڈوبا ہوا. آپ نے انٹرسٹ دینا ہے, آپ کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ زیادہ تر تو انسٹالمنٹ میں چلا جاتا ہے. تو پھر آپ وہاں پہ کیا کر لیں گے؟ کیا کریں؟ میری جیب, اگر میں نے اپنے اوپر اتنی لائبلٹی کریٹ کر دی ہوں کہ میری سیلری آنے سے پہلے لائبلٹی پے کرنی ہو, میں نے رینٹ پے کرنا ہو, میں نے گروسری کے کرنے کی بجائے ٹیننٹ کو رینٹ اتنا زیادہ ہو اس کو دینا ہو, بجلی کا بل اتنا زیادہ لگ جائے گا میں نے اس کو دینا ہو, تو وہ کیا کہیں, وہ کہتے ہیں نا اندھا نہائے گا کیا کھائے گا کیا, تو پھر میں کیا کھاؤں گا. تو اصل میں ملک کا بھی یہی حال ہوا. یہی حال ہے. اگر آپ ملک کو ایک پرسن کے حیثیت سے دیکھیں نا, کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن ہے نا, ایک جو 26 کروڑ عوام کے اوپر ایک ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے, بالکل. تو آپ اس کو دیکھیں تو پورے کا پورا ملک اس وقت مقروض ہے. تو پیسہ آتا ہے ادھر سے, اور ادھر سے وہ لائبلٹی میں چلا جاتا ہے. جو اب انفراسٹرکچر ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم قرضہ اٹھاتے ہیں اور نیا انفراسٹرکچر بنا دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے والا ٹھیک نہیں کرتے لیکن نیا والا بنا دیتے ہیں, نیا والا راضی وہ کر دیتے ہیں. عوام کو راضی کرنا ہوتا ہے نا, ایک فیس سیمنگ لینی ہوتی ہے. اسی موڑ بھی تا ہونا ہے نا, اسی کہنا تا ہے نا ایک باری فیر بنایا, سائیں بنایا, سائیں بنایا. دیکھو نا ہن میں لاہور آیا تے مینوں جگہ جگہ تے اماں دی تصویراں نظر آئیاں. میں آخیا جی اماں اے تصویراں دے پیسے بچا بھی تے سکدی ہے نا, لیکن اگر وہ تصویراں دے پیسے بچیندی اماں تے ساڈے دل وچ رہندی نا. بالکل کم تا واقعی اچھا اماں ماں پئی کریندی, اس وچ کوئی شک کو نہیں. تو بہت اچھا کریندی پئی ہن تہاڈا اودے واسطے اسی میں تے آکھیا نا تانوں کہ میں تے آپ خود کیونکہ اپنے آپ نوں پاکستان سمجھنا نا, حبیب جالب دا میں بڑا بالکل تساں بھی پاکستان ہے, سارے فرد مل کے انفرادی فرد مل کے ایک ملک بندا ہے, قوم بندی ہے. اللہ پاک سانوں قوم بننا نصیب فرمائے تے ساڈی زندگی وچ کرے کہ اسی ایک ہو جائیے.
تو جو کام اچھا کر رہے ہیں وہ تعریف پڑھنی. لاہور آ کے آپ کو ایسے لگا کہ یہ تو میں کسی نئی دنیا میں آ گیا ہوں, بڑی خوبصورت فیسلٹیز یہ وہ, یا نہیں آپ کو لگتا ہے اسلام آباد بہتر ہے جتنے اب پل وہاں بھی بن گئے ہیں؟ اصل میں اب آپ کہیں گی کہ یہ کون سی بات کہاں کی کہاں لے گیا. نہیں آپ پلیز کریں. میری مجبوری ہے جی کہ میں تھوڑی سی فکر رکھنے والا بندہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کے پاس بھی اگر 4 پیسے ہیں نا یا زندگی میں تھوڑا سا بھی اگر موقع ملتا نا تو آپ ایک دفعہ دبئی لازمی جائیں, چند دن رہے. آپ پوچھیں کیوں آپ کیوں, اس کا جواب یہ ہے کہ میں خود ستوا رہتا تھا کسی دور میں جاب کرتا ہوں. میں نے روڈ کراس کرنا ہے نا تو گاڑی 180 کی سپیڈ پہ بھی آ رہی ہے نا, اس نے رک جانا ہے, اس نے مجھے پیدل والے کو موقع فراہم کرنا ہے کہ یہ گزر جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس کے پاس فیسلٹی ہے, اس کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑی ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے اس روڈ پہ گاڑی چلانے کے لیے گاڑی کا ٹیکس بھی ادا کیا ہوا ہے, روڈ کا بھی ٹیکس ادا کیا ہوا ہے. میں غریب آدمی ہوں, میں نے تو روڈ کا ٹیکس نہیں ادا کیا ہوا, لیکن وہ مجھے اپرچونٹی دے رہا ہے کہ تم گزر جاؤ. میرے ملک میں آپ انفراسٹرکچر اچھا کرتے جا رہے ہیں, ہو رہا ہے. اسلام آباد بہت اچھا ہو گیا. میں مطلب سرینا کے سامنے دیکھیں, آپ ٹی چوک کو دیکھیں, آپ بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو رہی ہوں گی, لیکن آپ قوم نہیں بنا پا رہے. میرے ملک میں یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ ہم قوم نہیں بنا پا رہے. میں غریب کو دیکھتا ہوں, اس کو کہتا ہوں اوئے, اس کو میں یوں دھتکارتا ہوں. امیر کو دیکھتا ہوں, السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی, ٹھیک ہے. ہم تہذیب نہیں بنا پا. ہم گاڑی بھی گزار رہے ہو, رینج روور ہو تو ہم آرام سے چلاتے ہیں, بائک والا ہو تو فل سپیڈ میں گزر جاتے ہیں کہ چھینٹے آنے دو, کیا ہی ہے. اس کے اوپر میرے ملک کی ایڈمنسٹریشن کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر میرے ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر میرے ملک کی سیاستدان, ریسپیکٹیبل سیاستدان, سر ہر شہری کو کام کرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے آپ کی, اور میرے گھر سے شروع ہوگا یہ سلسلہ. ہم ریسپیکٹ نہیں کرتے. ابھی ایک بچی, یہ آئی تھنک قصور ادھر شیخو پورے کا واقعہ ہوا, منتہا, کتنا ننا پھول, کتنا خوبصورت بچی ہے. اس سے پہلے زینب کا واقعہ ہوا, کتنی پیاری وہ بیٹی تھی. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کے والدین کو صحت و تندرستی اور ان کے اوپر اجر دے ان کا. دیکھیں معاشرے کے اندر تہذیب کس حد تک گر گئی ہے, کس حد تک گر گئی ہے نا. کچھ ایسے درد ہیں, واللہ وا خدا, میں منہ کھول نہیں سکتا, میں سچ بول نہیں سکتا, لیکن اس کے وہ سچ اگر میں بولتا ہوں تو میں ایک انفرادی طور پہ ایک انڈیویجول کو دیکھتا ہوں تو اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت چلی جاتی ہے, اس کی عزت اور ناموس اترتی ہے. لیکن میرے معاشرے میں وہ کام نہیں کر پا رہا. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے ایک منتہا تھی یا ایک زینب گزری ہے؟ اس معاشرے کے اندر مجھے دن بدن روز کوئی نہ کوئی منتہا اور کوئی نہ کوئی زینب نظر آتی. اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا. یہ وہ ساری سروسز جو ایڈمنسٹریشن کو دینی چاہیے, اس تہذیب کو دینی چاہیے, ان کے اوپر سیمینارز کرانے چاہیے. بالکل ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہماری عوام کو, اپنا سٹیپ اور صحیح منصفانہ طریقے سے ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ چوراہے کے اندر پھانسی دینی چاہیے, سزا دینی چاہیے. سزا دینی چاہیے. بالکل. بہرحال جو ہے نا تہذیب میں میرا ملک بہت پیچھے رہ گیا. تو روڈوں اور دوسری بات یہ ہے کہ منصفانہ تقسیم کی بات کرنی ہے. اب میں نے پل کے ساتھ تو لقمہ لگا کے روٹی کوئی نہیں کھانی, مجھے تو سالن چاہیے, مرچیں چاہیے, مسالے چاہیے, اس کے لیے پیسے چاہیے, اس کے لیے تو میری انکم بڑھے گی تو میں کچھ کر پاؤں گا نا. تو میری انکم ہی نہیں بڑھے گی, میری پیسے ہی نہیں پڑے, خرچے اتنے ہو جائیں گے, میں کچھ خرید نہیں سکوں گا, تو میرا پیٹ ہی نہیں بھرے گا, تو میں کیا کروں گا, کیا کریں گے. بے شک. تو صرف انفراسٹرکچر نہیں, تہذیب پہ بھی کام کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر پہ بھی کام کی فردر ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بھی بہت ضرورت ہے. سر آپ کی اگر ہم فرم کا ذکر کریں, کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہے, کس طرح سے لیگل میٹرز میں یا یہ جو ہم ٹیکس سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہیں, کس طرح سے ایک عام آدمی کو یا کسی بھی فرم کو, کسی بھی کمپنی کو یہ سہولیات فراہم کرتی ہے؟ دیکھیں سروسز
بیسیکلی ہم کارپوریٹ اینڈ ٹیکسیشن کنسلٹنٹ ہیں. اچھا اوکے. ہم SECP کے آتھورائز انٹرمیڈیٹلی ہیں. آپ نے کوئی بھی بزنس اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس رن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کس طریقے سے کرنا ہے, اس کی رجسٹریشن میٹر کیا ہوں گے, ہم نے کیسے چلانا ہے, یہ تمام سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, پوری کمپلیٹ ایڈوائزری. اچھا. اس کے علاوہ آپ کے بزنس کے اوپر کون کون سے ٹیکسز لگیں گے, کیسے کیسے لگیں گے, آپ نے کیسے کیسے اس سسٹم کو فالو کرنا ہے. ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ جو سسٹم سے ڈائریکٹلی افیکٹ بھی ہوتے ہیں اور سسٹم کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ بینیفٹ بھی پہنچا رہا ہے. میری ٹیکس بار ایسوسیشن ہے نا, راولپنڈی ٹیکس بار ایسوسیشن, لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن, دیکھنے میں یہ چاند ایک لوگ ہیں, لیکن میری ایسوسیشن وہ لوگ ہیں, میری ایسوسیشن کے جنہوں نے یہ 13 ٹریلین اکٹھا کر کے دیا. واہ واہ, زبردست. اگر ایک وکیل بھی نہ ہوتا نا, ایک وکیل بھی, تو آپ کا یہ ٹارگٹ کم ہونا شروع ہو جاتا. میری ایسوسیشن وہ ایسوسیشن ہے جو لوگوں کو جو بتاتی ہے کہ اصل میں آپ کا ایکچوئل ٹیکس کتنا بن رہا ہے اور آپ نے کتنا ادا کرنا ہے. نہ صرف میری فرم بری ایسوسیشن کے لوگ بھی اس پہ کام کرتے ہیں, تو ہماری ٹیکس فرم جو ہے وہ بھی بیسیکلی یہی کر رہی ہے. ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کو ریٹینرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر ہم نے منتھلی پیکیجز رکھے ہوئے ہیں کہ آؤ سستے میں ہمارا حصہ بنو, ہم آپ کے سسٹم کو لیگلائز کر دیں گے. اچھا. اور لیگلائز بھی کریں گے اور آپ کے پیسے کو سیو بھی کر کے دیں گے. ارے واہ. تو بیسیکلی آپ سمجھنے والوں کے لیے جو ہے وہ, اور مزے کی ایک بات ہے, وہ مولا علی کے قول ہے نا, تو وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے, عقل مند کو سمجھ آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں نا, وہ آپ جس کو بیان کر دیں, کچھ ایسی بات ہے کہ وہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے آسانی سے. مولا علی کے قول جو ہے نا وہ انٹلیکچوئلس کے لیے. تو بات صرف یہ ہے کہ یہ جب ہم بات سمجھانا چاہتے ہیں نا, تو پنجتن پاک کے صدقے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی علم عطا کیا نا, وہ کہتے ہیں نا انا بابۃ العلم علی بابوہا, تو وہ اس دروازے کی خیرات جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا بینیفٹ پہنچائیں, جتنا پہنچا سکیں اس پہ ہم کوشش. سر آپ سے پھر کانٹیکٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک خاتون ہے فار انسٹنس, وہ گھر پہ اپنا کپڑوں کا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں, بزنس کھولنا چاہتی ہیں, ان کے پاس کچھ انویسٹمنٹ کے لیے کچھ پیسے ہیں, وہ پہلے آپ سے رابطہ کریں, وہ آپ سے لیگل ساری ایڈوائس لیں کہ کتنا ٹیکس ان پہ اپلیکیبل ہے, کیا ہے, آپ سارے میٹرز میں گائیڈ کر دیتے ہیں. جی ایکچولی, اور رابطہ کس طرح سے پھر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پچھلے سال 2024-25 کے اندر تک ای کامرس ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتا تھا, لوگ انجوائے کر رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر ای کامرس کے اوپر ایک ٹیکس لگا, بالکل 0.5%, 0.255%, تو ای کامرس سسٹم کو سسٹم کے اندر لایا گیا. بالکل ایسے. اب میری کوئی بھی بہن, بیٹی یا ماں اگر یہ کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہے نا, آپ کی وساطت سے جو فرسٹ انیشیل ایڈوائز ہوگی وہ میں آپ کا اگر وہ کوڈ یوز کیا, میں فری آف کاسٹ دوں گا. زبردست. اور بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا, اور میرے ساتھ رابطہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, میں خود فون اٹھاتا ہوں. اچھا سر, پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں امیر اور غریب طبقے کی, کیا ٹیکس کا بوجھ دونوں کے لیے یکساں ہے, ایکول ہے؟ دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کریں نا, انڈائریکٹ ٹیکسز کی, وہ تو سب کے لیے یکساں ہیں. غریب پتی لینے جائے اس کا بھی وہی ٹیکس ہے, امیر جائے اس کا بھی وہی ٹیکس ہے. لیکن جہاں تک انکم ٹیکس کی بات ہے نا, وہاں پہ ظاہری بات ہے ٹیکس کے سلیبز ہیں. آپ کی جیسے جیسے انکم, اگر آپ کی سیلری ماشاءاللہ آپ کی اچھی سیلری ہے, ہاں بابا نہیں, بس گزارا چنگا ہی ہے, تو جیسے کیوں ایف بی آر کو میرے پیچھے بڑھوانا ہے, بس میں جیسے جیسے آپ کی سیلری بڑھتی جاتی ہے تو ٹیکس کا ریٹ کا سلیب, جتنے بھی ہزار سر میں کماتی ہوں نا, چلیں جتنے ہزار بھی میری سیلری ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, 1000 ملی ہے. میرا وکیل ہنس رہا ہوگا اس وقت, جس نے انکم ٹیکس جو فائل کرتے ہیں, وہ بھی کہتا ہوگا ڈاڈا پیسہ ہے باجی کو. اچھا یہ بھی سچ ہے کہ یہ جو ٹیکس فائل کر رہے ہوتے ہیں لائرز, یہ آپ کو طریقے بھی بتاتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے, کہ کم ٹیکس کیسے دینا ہے. ہمارے والا تو بیچارہ ہماری ٹریولنگ ریسیٹ سے لے کے ایک ایک چیز اس نے بالکل ٹرانسپیرنٹ رکھی ہوتی ہے, ہم بالکل اپنا جتنا کما رہے ہیں اس میں سے جو ٹیکس بنتا ہے ہم دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو آپ تو اسی سبق یاد کر چکے ہو نا. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, جو لوگ ایسے ہیں, جو جاب ہولڈر لوگ ہیں, جو لوگ ڈائریکٹلی سسٹم کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, ان کی تو مجبوری ہے کہ انہوں نے سب کچھ سنبھال کے رکھنا ہے. اور نہ صرف مجبوری ہے, تو یہ قومی فریضہ کرنا چاہیے. اگر میں یہاں پہ لاہور, اسلام آباد سے لاہور تک کا ٹریول کیا ہے, تو میں نے بل بھی رکھے ہیں, کارڈ سے سویپ بھی کروایا, میرا ایکسپینس اب ایف بی آر کو بھی بتاؤں گا, بھائی میں نے اتنا ایکسپینس کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں, ٹھیک ہے نا.
तो जो इनकम होगी वो भी बता दूंगा, अभी ये इनकम हुई थी, एक्सपेंस माइनस कर दें तो इतना आपने टैक्स सही बनता सही इनकम बताई हुई है 100%। है, फिर तो आप लाखों में टैक्स भी देते होंगे माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, लाखों में ही दिया है। लाखों में ही दिया है, लाखों में माशाल्लाह, दिया, ज़बरदस्त। सर ये जो तनख्वाह, तो जी जी जी, तो आपका सवाल था कि तो जो गरीब लोग हैं इनकम डायरेक्ट टैक्सेस वो फिर गरीबों पे कम है, मतलब वो 6 लाख से नीचे शुक्र है। सालाना जिसकी इनकम किसी चीज़ में तो हमारी बचत भी हो रही है, हम गरीबों की। हाँ स्लैब डिफाइन किया अमीरों की जब बात करें सर, आप जैसे लोगों की जिस तरह की, मैं तो अमीर कोई नहीं लाखों का सर आपने टैक्स दिया ना करें सर, माशाल्लाह आप तो अमीरों में ही आपका वो शुमार जो होता है। कमाया टैक्स ही दे छोड़ा ना, टैक्स वैस का छोड़ा। अच्छा, ये जो तनख्वाहदार तबका है, क्या यही बेचारे टैक्स का बोझ सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कतन ऐसा नहीं है। आप इस कि करें ना, कैटेगराइज करें ठीक है, कि किस कैटेगरी में कितना टैक्स दिया गया, प्लीज़ बताइए ना ये। तो ये मुझे अभी थोड़ी आपको भिजवा दूंगा, अच्छा, आप चला ओके। लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितना। ठीक ऐसी है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा। जो बिजनेस पर्सन होता है वो जितनी भी मतलब एक बंदे के ऊपर बिलियंस में या मिलियंस में टैक्स आ रहा है, वो जितनी भी चोरी करेगा ना 10 मिलियन कर लेगा, 5 मिलियन कर लेगा, तो वो फिर भी उसका टैक्स मिलियन में ही रहेगा। अच्छा। लेकिन एक सैलरी पर्सन है ना, तो सैलरी पर्सन का स्केल मैक्सिमम कितना ज़्यादा है पाकिस्तान में, एंकर पर्सन सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं। हाँ, हमारी तो कम है, हमें क्या पता हो। तो वो अब आप उनका भी देख लें। सर हमारा तो कट भी फिर भी लगता वो रहता है बिलियंस सर, में नहीं हमारा जाता। कट भी लगता रहता है, जितनी होती है ना कम हो के मतलब हजार लाखों से शुरू होती है, हजारों में आ जाते हैं। चलें, फिर भी उन लोगों का जो है ना वो टैक्स उतना नहीं बन रहा होता। अच्छा। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ने सैलरी देनी है, प्राइवेट सेक्टर की एक दफ़ा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी, मैंने उन्हें कहा जी 1.5 लाख आपकी सैलरी है, ठीक है, तो वो टैक्स से ही देनी है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल टैक्स से 1.5 लाख दिया, 15,000 टैक्स काट लिया फिर उसमें से, बिल्कुल, तो ठीक है। वो घुमा फिर आगे गान इधर से पकड़े उधर से उधर से पकड़े, पकड़े। वो नुकसान गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट के ये हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनका सेक्टर में सैलरीज जो होती हैं उनका टैक्स गवर्नमेंट को पहुंच रहा होता है, उस वो एक्चुअल मायनों में वो पहुंच रहा होता है, उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को हो रहा होता है। है। बिल्कुल ठीक है। एक आम आदमी को ये कैसे मालूम हो कि जो मैं टैक्स दे रहा हूँ वो सही इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं हो रहा? मुझे कैसे पता चले जो मैं टैक्स दे रही हूँ मेरा टैक्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और सही भी हो रहा है? और फिर जो मैं टैक्स देती हूँ उसका फ़ायदा क्या है? मतलब रोड्स इस्तेमाल कर लिया, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़, मरियम नवाज सेहत कार्ड आपने कह दिया। अब मुझे ये बताएं कि इसके अलावा मुझे क्या ये वापस भी पैसे कभी ज़िंदगी में मिल सकते हैं? रिफंड, यस, बिल्कुल, अंडर सेक्शन 176 आपको रिफंड वापस मिल सकता है। हैं सारे लेकिन के सारे आपने- पैसे? सारे नहीं, कितने परसेंट? जो आपका एक्सेस टैक्स चला गया। फॉर एग्जांपल आपका टैक्स बना है 50 लाख रुपया, अच्छा, आपकी अदायगी हो गई है 70 लाख रुपए की, ठीक है। जो ऊपर वाला 20 है वो आपको रिफंड हो जाएगा, कितने सालों लेकिन में? सौखा नहीं होएगा, थोड़ा जोर लगेगा। ऐ ही तो मैं सुनती पई हां कि ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਵਾ ਦੇਸਾਂ। ਅੱਛਾ, और मैं तो फायदे ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਚਨਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਰੇਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਗਰ ਡੇ ਆਵੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਸੋ। ਕਰ ਦੇਸਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ओह वाह, तो रश लग गए सी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो आप एक आम आदमी को कैसे मालूम हो सर कि मेरा टैक्स सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है? देखिए ये तो इतमाद का सौदा है, मोहब्बत इतमाद के साथ होती है। वो एक शेर है कि कोई तवीज़ हो रद्द बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई। वाह 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 सर, मैंने तो मिजाज तो लगता है बहुत शायराना मिजाज है। नहीं, थोड़ा बहुत। तो बात ये है कि आपको अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत हो तो आप दे दें, और आपको फिर एतमाद भी होना चाहिए। एतमाद भी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर आप कुछ भी कहें, वो आपके वो कहें ना, वो डायमंड का भी गिफ्ट अपनी मशूका को दे दें तो वो क्या की देता है, और चाहिए तो वो एक सारदा झाड़ू भी ला के दे दियो तो राजी हो जाती। वाह वाह वाह। अच्छा सर, फेवरेट ऐसे शायर कौन है आपके? शेर व शायरी से इतना मुख्तलिफ हैं, जॉन एलिया को बड़ा सुना पढ़ा। अच्छा, मोहसिन नकवी, अच्छा, हाँ, मोहसिन नकवी का एक शेर बड़ा, मैं अपने मुर्शिद ग्रामी के लिए जी, अक्सर जी। ये शेर पढ़ता होता हूँ। इरशाद, मेरे इरशाद। मुर्शिद हैं सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, खैबानी साहब, तो उनके लिए मैं पढ़ता होता हूँ कि इरशाद। मोहसिन ये चांद हमको इसलिए अजीज़ है कि तन्हा यही चराग है कब्र बतूल पर। वाह वाह तो वाह। बात यह है कि हमारी कुछ एफिलिएशंस तो फिर हर बंदे की कहीं ना कहीं होती है।
سر ہم ایک ٹرم سنتے ہیں فائلر نان فائلر, اور خاص طور پہ آج کل تو یہ جو نوجوان نسل ہے, جو ینگ جن زی نیا نیا کوئی جاب کرنے میں جاتے ہیں, کہیں پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں, پھر ٹریولنگ کا بھی ظاہری بات ہے شوق ہوتا ہے, وہ چاہے جن زی ہو, ایک عام انسان ہو, ایک بوڑھا آدمی ہو, تو سب سے پہلے آج کل ٹریول کنسلٹنسی والے بھی پوچھتے ہیں بھائی تسی فائلر ہو, یورپ جانا ہے فائلر ہو. تو یہ فائلر اور نان فائلر ٹرم, اس میں فرق بتائیں, سب سے اہم فرق کیا ہے اور فوائد کیا ہیں؟ اچھا میم ہینا, اس میں نا میں اس بات پہ گورنمنٹ پہ بڑا نالاں ہوں. اچھا کیا لیکن میں اس عوام سے بھی نالاں ہوں. کیوں؟ یہ جو فائلر اور نان فائلر کی ٹرم ہے نا, یہ صرف میرے وطن عزیز میں. اچھا. باقی پوری دنیا کے اندر لوگ اپنا فریضہ سمجھ کے ٹیکس دیتے ہیں, واہ, ٹیکس فائلنگ کرتے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہتے ہیں. ہمیں جب تک کھینچ کے نہ لایا جائے ہم نہیں ہلتے. بے شک. پھر انہوں نے ہانکنا ہی ہے نا ہمیں حکمرانوں نے. تو یہ فائلر اور نان فائلر بیسیکلی انہوں نے ایک بیریئر لگایا, ایک لمیٹیشن لگائی کہ اگر آپ نان فائلر رہیں گے تو آپ یہ فیسلٹیز یوز نہیں کر سکتے, یا اتنا آپ کو ایکسٹرا ٹیکس دینا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر فائلر پہ 5% ہے تو نان فائلر 10% دے. بالکل. اگر فائلر کا 10 ہے تو نان فائلر 20% دے. ایسے ہی ہے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں, یعنی کہ اپنی ویلتھ کو, اپنی انکم کو ڈکلیئر کریں. اب جس وقت آئی ایم ایف بھی ہمیں قرضہ دینے کے لیے آتی ہے نا, تو سب سے پہلے کیا چیک کرتی ہے, آپ بینک لون لینا چاہ رہی ہیں تو وہ آپ سے سب سے پہلے کیا چیک کریں گے, وہ آپ کی ایلیجیبلٹی چیک کریں گے کہ آپ اس قابل ہیں بھی کہ ان کو پے بیک کریں یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب پاکستان قرضہ لے گا تو وہ سب سے پہلے کیا چیک کریں گے, آپ کی ملک کی انکم چیک کریں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کتنی انکم جنریٹ کر رہا ہے. بالکل, کہ ہمیں کل کو واپس کر بھی پائیں گے, وہ ہماری انسٹالمنٹ بھی پے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اب وہ ہمارے پاس رپورٹ کیسے ہوگی, وہ شماریات جتنی بھی ہوں گی وہ ہماری تو ایف بی آر رپورٹ کرے گا, اس میں پتہ لگے گا کہ یہ اتنا ہے, اتنا ٹیکس کلیکشن ہوگی, اتنا پیسہ آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو جب وہ ساری ڈاکومنٹیشن اس نے کرنی ہے تو یہ پھر میرا فرض ہے نا کہ میں اپنے ریٹرن ٹائملی فائل کروں. لوگ نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں جب تک اینڈ پہ نہ ہو. اور اب اس دفعہ تو ایک اور بڑا ہوا کہ جو اے ٹی ایل سرچارج یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں اگر آپ نہیں ہیں اور اس میں آپ آنا چاہتے ہیں تو پہلے 1000 روپے کا چلان وہ فیس کے مد میں لیتے تھے, اب 25,000 انڈیویجول کا ہے. اے او پی کا جو ہے وہ پہلے 10,000 تھا, اب وہ 50,000 ہے. کمپنی کا پہلے وہ 20,000 تھا, اب وہ 1,00,000 روپے ہے. اور یہ وہ اس لیے یہ ایک بیسیکلی بیریئر ہے. تو یہ جو فائلر اور نان فائلر ہے نا, یہ بیسیکلی وہ بیریئر لگایا گیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. سر ایک آدمی جو 50,000 روپے کماتا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ ایلیجیبل ہے, وہ فائلر بن سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو ایلیجیبل نہیں ہے نا. اور اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ آپ کی 6 لاکھ سے انکم کم اگر ہے تو آپ نہ ریٹرن فائل کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. 6 لاکھ سے تو ہماری بھی کم ہے. اچھا سالانہ, اوکے. میں نے کہا منتھلی کہہ رہے ہیں. اچھا, تھینک یو فار کلیریفائنگ. میں بڑی خوش ہوئی آپ کے بنے کو, واہ یہ رول کب بنے, میں تو بالکل ایک اور اس میں چلی گئی. اچھا سر, کتنے نمبر آف کیسز ابھی تک کر چکے ہیں آپ؟ میم اس میں ٹیکسیشن کے نا ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں. اچھا. فار ایگزامپل کچھ ہماری ہیئرنگس ہو رہی ہوتی ہیں اسسٹنٹ کمشنر کے پاس, کچھ کمشنرس کے پاس, ٹھیک ہے, اور کچھ ہماری اے ٹی آرس ایپلیٹ اینڈ ریونیو میں ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ کمشنر اپیل کے پاس ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ ہائی کورٹ میں جا رہی ہوتی ہیں. تو لگ بھگ جو سب ملا کے الحمدللہ 2000 پلس کا میرا پورٹ فولیو ہے, 2000 پلس کا پورٹ فولیو ہے, اللہ کا کرم ہے. اچھا سر, تو پھر گھر میں فیملی میں بھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو؟ آپ کو کال آتی ہے بہن بھائیوں کی کہ ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے, ہمیں بھی فائلر بنا دو, یا وہ سب بن چکے ہیں؟ جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے نا, اس نے گھر کے اوپر پہرا دیا ہوتا ہے کہ یار کسی کو کچھ ہو نہ ہو. بالکل. تو اب یہ بتائیں گے تو میرے بہن بھائی تو میرا کوئی ہے نہیں, بہنیں ہی. اچھا, کہ میں نے الحمدللہ پہرا دیا ہوا ہے. پہرا دیا ہوا ہے سب کی فائلنگ, سب فائلر ہے. میرا خاندان پورا, بیگم, اماں, ابا, بہنیں. اچھا ماشاءاللہ سے آپ میرڈ ہیں؟ ہاں, ایک چھوٹی بانجی ہے جو میرے پاس ہوتی ہے, عنایہ فاطمہ اس کا نام ہے. اس کے علاوہ سب فائلر ہیں. سب فائلر ہیں. اچھا, تو آپ کی بیگم بھی ٹیکس دیتی ہے؟ جی, میری بیگم بھی
टैक्स देती है, मेरी ही कंपनी से सैलरी भी लेती है। ओह अच्छा अच्छा, आपके साथ काम करते हैं, आपकी कोलीग है? एक्चुअली उसको मैंने एक ऑफिस घर पे बना के दिया हुआ है, तो Work वो from आईटी की जो जितने भी काम होते हैं वो मेरी मिसेज ही करती है। तो उनका भी इम्पोर्टेड मेकअप अब लेने में आपको मसला तो होता होगा जब टैक्स ऊपर देते अल्लाह होंगे। का बड़ा करम है, बड़ी सादा है वो बेचारी, है मेकअप ही नहीं करती? बहुत कम। वाह मेरा वाह, ख्याल में बड़े उसका खुश नसीब है फिर उसके तो। जेज वाला मेकअप अभी तक चल रहा है। हाँ, मैं क्या बीबी सोटे दे एक्सपायर हो गया। शादी को कितने साल हो गए हैं, क्या मैं पूछ सकती 5 हूँ? years, 5 years माशाल्लाह। सर तो फिर रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं कभी बेगम साहिबा के साथ डिनर पे, तो फिर जब बिल में वो टैक्स आप चेक करते हैं ऐप से ऐसे स्कैन करके, या कोई नहीं तो सादे नहीं, अमीर वो बंदा? मुझे तो बार कोड देख के पता लग जाता है कि है या नहीं। और दूसरा मैं बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मैं कैश नहीं पे करता। ओके। अगर मुझसे कोई कैश डिमांड कर ले फिर मैं जीएसटी नहीं पे करता। अच्छा। अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट कह देना कि ये, और F7 में एक रेस्टोरेंट के साथ ऐसा हुआ, हमने पूरी फैमिली ने वो मंदी शंदी खाई, इंजॉय कराया, फैमिली इवेंट था। हाँ। करने के बाद जब मुझे स्लिप आई, कहते सर आप कैश में दे दें और 17% जीएसटी दे दें 15। पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको कैश के अंदर पेमेंट करूं और मैं आपको जीएसटी दूं। फिर उन्होंने कहा जी पीओएस नहीं है, मैंने कहा फिर मैं आपको जीएसटी नहीं दूंगा। ओह। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मुझे खतरा है कि मेरा ये जीएसटी मुझसे लेके मेरे मुल्क को नहीं देगा। नहीं देगा क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। प्रूफ ही नहीं। आप क्या एविडेंस क्या है कि जो मैंने आपको पैसे दिए हैं वो कल को आपके उसमें से टैक्स आप दे भी रहे हैं या नहीं? सर तो ये कितना ज़रूरी है कि हमारे आवाम को पता होना चाहिए, तो बेसिक राइट्स हैं जो उनको भी पता होना चाहिए कि जब कैश में कोई बिल ले रहा है तो उसके ऊपर आप जीएसटी ना दें। ना दें, बिल्कुल ना दें। तो फिर रेस्टोरेंट वाले यूज करें। सर रेस्टोरेंट वाले तमाशा कर दें, वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे आ जाए और हम जैसों की आ गई कि जी खाना खा के बिल नहीं दे रही, तो हम कहाँ जाएं? तो आप बताएं ना कि ये टैक्स चोर है, आप उसको बताएं कि ये मेरे मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है। गद्दार वतन तो वो है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। तो भाई बताऊं जितने भी लोग अब रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपसे कैश डिमांड की जाती है, वे जीएसटी, तो आप जीएसटी देने कि बिल्कुल वो नहीं है, हकदार नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता कि जो आप जीएसटी दे रहे हैं वो वहाँ जा भी रहा है या नहीं जा रहा। सर ये जो एफबीआर है कितना ट्रांसपेरेंट है, इसमें रिश्वत वगैरह चलती है ना? मैं सिस्टम में रहना चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं सिस्टम में रहना चाहता हूँ। सिस्टम में तो सर हम सब रहना चाहते हैं। देखें, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि अगर ये टारगेट इससे डबल हो सकता था अगर इस तरह की हरकतें ना होती। अच्छा। बहुत छोटी छोटी और बहुत घटिया हरकतें होती हैं, जिससे होता ये है कि टैक्स पेयर का जो इत्मीनान है ना वो ख़त्म हो जाता है। अगर एक टैक्स पेयर का माइंड ये बन गया कि मैं 1 करोड़ रुपए की चोरी करूंगा और मैं 10 लाख दे के छूट जाऊंगा, तो वो 1 करोड़ रुपया टैक्स क्यों देगा? फैसिलिटेटर मौजूद हैं, वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं। इन काली भेड़ों को ख़त्म करने के लिए अब बाज़ाहिर तो इस दफ़ा फाइनेंस एक्ट में फेसलेस जो है हियरिंग अपॉर्चुनिटी लाई गई है कि फेसलेस एक डिपार्टमेंट होगा, फेसलेस ऑडिट होगा, और वो ये होगा कि आपका नाम शाम कमिश्नर को नहीं पता होगा कि मैंने किसका ऑडिट खोला है, ऑडिटर को नहीं पता होगा मैंने किसका ऑडिट किया है। एआई सिस्टम उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करके वो टैक्स पेयर के पास जाएगा, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके ऊपर 138 होगा और वो अपना टैक्स जमा कराएगा या फर्दर अपील में जाएगा। ठीक है, लेकिन वो अब एक्ट का हिस्सा बन गया, लेकिन अभी तक उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अच्छा। बिल्कुल भी। और आपको लगता है कि ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान में कामयाब रहेगा? अच्छा, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक प्रोग्राम होता था या है, अभी भी है, अभी भी चल रहा है। किन लोगों को मिलता है? इलिटरेट लोगों को, पुरानी बीबियों को, बेचारियों को, जिनको नाम नहीं लिखना आता, लेकिन उसके एटीएम बना दिए गए और उन्हें यूज़ नहीं करना आता था। लेकिन जिस वक्त पैसे की तलब आई, वही बीबियाँ, उनको पता है कार्ड डालना है, देखना नहीं है, उन्हें पता है पिन प्रेस करना है, पैसे निकाल लेने हैं, वो निकाल वो और वो निकाल रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जांपल मैं दे दूं, बेनज़ीर की मैंने दे दी। हम मोबाइल फ़ोन है, तो जो हमारे से पहले आप जेनज़ीज़ या मिलेनियम की बात करते हैं, उससे पहले की जनरेशनें थी, वो लैपटॉप नहीं यूज़ कर रहे। एक अनपढ़ बंदा, आप टिकटॉक के ऊपर देखें, अनपढ़ बीबियाँ, अनपढ़ लोग, वो बेचारी एक अम्मा
اور میں بنان لگی ہوں پتہ نہیں کی ہاں بسم اللہ دی برکت، بسم اللہ دی برکت، بسم اللہ ہن میں پان لگی ہیں، ہن میں پان لگی ہیں، تو اس نے بھی اس آئی ٹی کو یوز کر لیا نا. تو آپ سسٹم بنائیں گے، سسٹم سے لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، وہ سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا زور لگتا ہے، تھوڑی توجہ لگتی ہے، ہو جاتا ہے. آپ میرے ملک کو کرپشن سے پاک تو کریں، آپ انیشیٹو تو لیں. مجھے اگر رزق حلال ملتا ہو جی اور اتنا ملتا ہو کہ میں اس رزق سے اپنی کچن چلا سکوں، اپنے بچوں کو تعلیم دے سکوں، ان کو کھانا کھلا سکوں، ایک اچھا لائف سٹائل دے سکوں، تو میں تو 1000 لعنت کرتا ہوں 2 نمبر پیسے پہ، کرپشن پہ، چوری پہ. اور اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یار میرے ملک کا پیسہ بالکل ٹھیک جگہ پہ لگ جائے گا، تو میں کیوں چوری کروں گا؟ تو آپ کو سسٹم وہ بلڈ اپ کرنا ہے جس کے اوپر اعتماد کریں لوگ. بالکل. تو گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر سسٹم کو اس طریقے کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا اعتماد پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پبلک کے ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرے. وہ یہ قطعاً نہ سمجھے کہ ہمارا وکیل ہمیں بچا لے گا. واللہ باخدا میں کسی کو نہیں بچا سکتا. اصل وکالت جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کر رہے ہیں نا، ہم تو ان کی وکالت کے فین ہیں، تو اسی کو چلا رہے ہیں. اصل وکالت ابھی بھی کوئی چل رہی ہے، وہ نہیں چلنی چاہیے. وہ وکالت چلنی چاہیے جو محمد علی جناح کے اصولوں کی وکالت تھی. اگر آپ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ 10 ارب چوری کر کے آپ کہیں کہ جی میں آپ کی وہاں پہ ریپریزنٹیو ہو کے آپ کا وہ بچاؤں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ سسٹم کا حصہ بنیں. میں آپ بھی دعوت دیتا ہوں لوگوں کو جی کہ آپ لوگ اس ملک کے ساتھ کم از کم مخلص ہو جائیں. یہ وہ سرزمین ہے جو آپ کو کم از کم اجناس، دانا، پانی دے رہی ہے، آپ کو شناخت دی ہے، آپ کو آئیڈینٹی دی ہے. اپنی وطن کے ساتھ مخلص رہیں. آپ آج کل جماعتوں کا بڑا جھگڑا ہے، میں نام نہیں لیتا، چھوڑیں. جماعتوں کا بڑا جھگڑا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت میں اس سسٹم کا حصہ ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ زبردست کام ہو رہا ہے. جس وقت مجھے اس سسٹم سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، پھر بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی کہیں پہ بھی سارا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے اس نظریے کو پکڑنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس ملک کو کسی کا بھی نظریہ اڈاپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ نظریہ، ریاست کے اصول محمد علی جناح ہمیں دے کے گئے ہیں. بالکل. ہمیں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کر کے گئے ہیں، وہ ہمیں کیا میسیج دے کے گئے ہیں. ہمیں اپنا نظریہ وہاں پہ بلڈ کرنا ہے. بے شک. نہ صرف ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری تمام چیزوں کو. جب تک ہم محمد علی جناح کو نہیں فالو کریں گے، بانی ہے، اس نے سوچا تھا کہ یہ ملک میں نے کیسے بنانا ہے. ابے نے اگر گھر چلا رہا نا تو ابے کو اچھا پتا ہے کہ اس نے گھر کیسے چلانا ہے. تو قوم کا اصل ابا وہ ہے. بے شک. تو جب تک آپ نے اپنے اصل ابے کی تابع داری نہیں کرنی نا، تو پھر آپ کامیابی کوئی نہیں کامیابی، پھر تو اسے رولنا ہی ہے. رولنا ہی ہے. پھر اینڈ پہ یہ کہنا رولتے گئے پر چس بڑی آئی. سر آپ کا کام جو ہے بڑا میں کہوں گی کہ مشکل بھی ہے، ٹینس قسم کا کام ہے نا، بڑے اس میں مشکل، میں تو اس کو سمجھتی ہوں جو آپ کی فرم بھی ہے، مشکل کام ہے، بڑا سیریس بزنس کہیں گے. تو پھر جب گھر جاتے ہیں تو کیسے اپنا وہ فیملی لائف کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے لیے پارٹنر کا سپورٹیو ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ کمپلین نہ کرے کہ جی آپ تو آئے ہیں، آپ تو اتنے بجے آئے ہیں، آپ تو ابھی بھی کام کر رہے ہیں. تو کیسی ہے آپ کی پارٹنر، لائف پارٹنر؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اصل میں نا مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو بیگم کیسی چاہیے. اچھا. میں نے کہا وہ چاہیے جو روح کو لگتی ہے. واہ واہ. جو روح کو نہ لگے نا وہ اس سے دور ہی رہے. تو میں وہ کالج یونیورسٹی میں بھی چھڑا چھانٹ رہا، تو وہ بس اسی طرح. لیکن یہ ہے کہ ارینج میرج ہے میری. اچھا، میں اب یہی پوچھ رہی تھی کہ لگ رہا ہے آپ کی لو میرج ہے. نہیں بالکل ٹپیکلی ارینج میرج ہے. اور میرے مرشد گرامی کی طرف سے مطلب ان کے وہ خلیفہ اعظم تھے، ان کی بیٹی ہے. کیسی ہیں آپ کی وائف؟ اور میں نے آج 2020 نومبر کے اندر اپنی بیگم کو پہلی دفعہ اپنی شادی کی پہلی رات دیکھا ہے. اس سے پہلے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ بہت سپورٹیو ہیں.
الحمدللہ تہذیب دار ہے، تمیز دار ہے، خوش اخلاق ہے، اور وہ ہے جس کو دیکھ کے بندہ کہے کہ یار گھر جاتا ہوں تو تھوڑا سکون فیل کرتا ہوں. سکون فیل کرتا ہے. کتنا ضروری ہے اچھی لائف پارٹنر کا ہونا زندگی میں؟ جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر جاتا ہوں، ادھر تو لوگ گھر لیٹ جاتے ہیں. میں اپنے آفس میں بھی کلچر دیکھ رہی ہوں کہ لیٹ جان بوجھ کے جاتے ہیں کہ وات ہوا سوانی. نہیں میں بڑا ٹائم اورینٹڈ اسائنمنٹ اورینٹڈ بندہ. اچھا میں ٹائم تے گھر جانا، ٹائم تے گھر تو باہر نکلنا. اس کا مطلب ہے تمہاری ماشاءاللہ سوانی بہت چنگی ہے. وہ آپ پہ سمجھو. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا اس وقت، یہ ہم زیادہ تر کہتے ہیں مین اورینٹڈ معاشرہ، مین اورینٹڈ معاشرہ. تو وہ جب پارٹنر سے سکون نہ مل رہا ہو تو مرد باہر آ کے نا وہ کام کرے گا نا جس کے لیے وہ مطلب جس سے اس کو ایک عورت اچھی نہیں لگتی نا، تو اسے کائنات کی کوئی بھی عورت اچھی نہیں لگتی، ساری ایک ہی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ خواتین کو جو ہے نا وہ اپنا شوہر کو راضی رکھنا چاہیے، بالکل سپورٹ. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ جو ذمہ داری ہے نا، اصل چیز دیکھیں نا، میں اگر کماؤں گا نہیں نا، میں اس کی انیشیل ضرورت نہیں پوری کروں گا تو وہ کتنا کہ میرے ساتھ سروائیو کر لے گی. پیٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کے ساتھ لگا، بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر میں اس کی رسپیکٹ نہیں کروں گا، اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اس کے بالکل اس کا مطلب اس کا میں محافظ نہیں بنوں گا تو وہ کیسے ہوگی؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، ہم عورت کا چوکیدارہ شروع کر دیتے ہیں. کدھر آ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، جاب پہ ٹھیک جاتی ہے نہیں جاتی ہے، فون کہاں یوز کر رہی ہے، کیا یوز نہیں کر رہے، کیا یوز نہیں کر رہے. او بھائی آپ نے عورت کا چوکیدار بننا ہے. وہ صفت نازک ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. جب اس کو فیل ہوگا نا کہ یار یہ میری حفاظت کرتا ہے، یہ میرے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، سٹینڈ لیتا ہے. مطلب ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے وہ مجھے بڑا گلا کرتی ہے اس بات کا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو آپ سے مجھے ایک ہی لفظ سننے کو ملتا ہے کہ تم آفتاب کی بیوی ہو، تمہارا ظرف بڑا ہونا چاہیے. میں کتنا ایک بڑا ظرف کر لوں، میں کیا کر لوں. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو مرد کا بھی ظرف بڑا ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ نے اپنی عورت کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ اس کو پورا پروٹیکٹ کریں. تبھی آپ گھر سے وہ کانفیڈنس دیتے ہیں تو آپ کی پھر وہ آپ کو خواتین بالکل ایکسل کرتی ہیں معاشرے میں بھی. یہ چیز تو بڑی اچھی بات ہے. مجھے لگتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں کریڈٹ آپ کی اپ برنگنگ میں بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا آپ کے بھائی نہیں تھے، آپ کی سارا ٹائم جو ہے وہ بہنوں کے ساتھ ہی گزرا ہوگا. ایم شیور جی بہنوں کے ساتھ، اور وہ سب ہم برابر تھے. تو یہ پھر اس میں آپ کے والدین کا بڑا عمل دخل ہے، ان کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی آپ کی کہ آپ اپنی بیوی کو بھی وہ کمفرٹ لیول دیتے ہیں. وہ پیر اجمل قادری صاحب کو میں مطلب میں ان کا فالوور تو نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میرا ابا جی جو تھے نا تو وہ گھر میں نا وہ آپ اکثر نا تاڑے ہوئی پنجابی سلوکا پا کے ابے پھیرے ہوندے نے، دھوتی یا سلوکا پا کے. انہوں نے کہا ابا جی بنیان پہن کے پھیرے ہوتے تھے، تو جب بیٹیاں تھوڑی بڑی ہوئی تو انہوں نے پورے قمیض میں سونا شروع کر دیا. دیکھیں میں معاشرے کو دیکھتا ہوں نا، میں نے آپ کو پہلے کہا میں فکر رکھنے والا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا احسان ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں نا، میں فیصل آباد میں بھی تھوڑا پڑھا ہوں، تو میں نے دیکھا نا وہ اکثر لوموں کے باہر گھر ہوتے تھے، گھروں میں ہی لومیں لگی ہوئی، بیویاں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بنانے قمیض اتارے ہوئے بیٹھے ہوئے. تہذیب نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے. نی اوئے یہ کہہ کے آپ نے مخاطب کرنا، اوے چائے لے آنی، فلاں کرنی، تم کہاں کرنی. تو کیا میں اپنی بیگم کو آج بھی آپ کے لفظ سے بلاتا ہوں، اور یہ وہی تربیت ہے جو میری ماں نے مجھے دی ہے. اور میری ماں نے میری تربیت اگر کی ہے نا، دیکھیں میرے چہرے پہ شاید بڑی داڑھی نہیں ہے، لیکن میرے اندر وہ داڑھی ہے جو مجھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لے جاتی ہے. مجھے وہ آج سے 1400 سال پہلے لے جاتی ہے، اور مجھے وہ فکر پیدا کرتی ہے میرے اندر کہ یار یہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو ہم وہ اس مذہب کے پیرے دار ہیں، ہم اس مذہب کے فالوور ہیں، اس کے پیروی کرتے ہیں جس نے عورتوں کو عزت دی ہے، جس نے معاشرے کو عزت دی ہے. آپ ڈیورس کے آپ کیسز دیکھیں کتنے بڑے ہیں. مجھ سے میری بیگم نے پہلی رات ایک وعدہ لیا، انہوں نے کہا آپ مجھے کبھی زندگی میں چھوڑیں گے نہیں. میں نے کہا یہ گردن کٹ جائے گی تجھے نہیں چھوڑوں گا، کب قطعاً ہی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. باقی دنیا فانی ہر چیز نے چلے جانا. یہاں ایک ڈیورس کا معاملہ ہوا ہے، آپ کہاں تک گئے ہیں. آپ دیکھیں نا میڈیا کیا کر رہا ہے. آپ کس کی بات کریں، ڈاکٹر نبیہہ کی؟ دیکھیں نا، مجھے لگتا ہے آپ بھی بڑے کلوزلی فالو کر رہے ہیں. نہیں میں ان کو بالکل فالو نہیں کرتا. آپ کہاں تک گئے،
آپ اپنے شوہر کی کس حد تک آپ نے الزام تراشی نہیں کی, کس طریقے کہاں تک آپ لے کے چلے گئے ہیں ان کو, کہاں پہ پہنچا دیا, اور پھر آپ ایک سیکنڈ میں صلح کر لیتے ہیں. اصل میں آپ معاشرہ گندا کر رہے ہیں, اصل میں آپ عورتوں کو انسیکیور کر رہے ہیں, آپ مردوں کو انسیکیور کر رہے ہیں خواتین سے. بالکل دیکھیں آپ اور میں نے ایک بات کی ہے نا, آج ہم بیٹھے ہیں آپس میں, میری شاید آپ سے پہلی ملاقات ہے اور شکر الحمدللہ اللہ نے آپ سے کرائی, آپ کو فالو کرتا ہوں. تو آپ اور میں نے ڈسکشن کی, یہ پوڈ کاسٹ جب وہ ہو جائے گا, پبلش ہو جائے گا, تو کیا ہوگا, ایک میسج آئے گا نا, کچھ کنسٹرکٹیو سننے کو, کچھ اچھا مائنڈ کے اوپر ٹریک. بالکل بالکل. تو ان کے پوڈ کاسٹوں سے, ان کی جھگڑے سے ایک میسج گیا نا, لیکن کون سا میسج گیا؟ سب انسیکیور ہو گئے ہیں. لڑکیاں خاوندوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کریں گی بھائی, وہ شک کا ماحول انہوں نے اور زیادہ کریٹ کر دیا. پھر اتنی تضحیق کرنا, اپنی پرسنل لائف کو اس طرح سے اچھالنا, اپنے ہسبینڈ کے آڈیو نوٹس, اور پھر ہسبینڈ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, آئی وڈ سے انہوں نے بھی اتنا ہی تذلیل اور اسی طرح تضحیق کی. اور میں سمجھتی ہوں یہ جو پرسنل میٹر تھا, اب یہ پرائیویٹ میٹر سے وہ پبلک میٹر بن گیا, اور ہر بندہ اپنا اوپینین دے رہا ہے, ہر بندہ یوٹیوبر اس پہ ویڈیوز بنا رہا ہے, اور ہم نے کیا سیکھا آؤٹ آف اٹ؟ نتھنگ. ہر بندے کی نا دو ذمہ داریاں ضرور ہیں, جی دو ذمہ داریاں ضرور ہیں. پہلی وہ جو انسان نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نے شرک سے ہر طرح سے بچنا, جی ٹھیک ہے نا, آپ نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. دوسری وہ ذمہ داری ہے جو پیغام محمد مصطفیٰ نے دے دیا اس کے اوپر پیرا دینا. ضروری نہیں ہے کہ وہ امامے باندھ کے دیا جائے, داڑیاں رکھ کے دیا جائے, وہ آپ بنا چادر کے بھی دے سکتے ہیں, وہ آپ بنا امامے کے دے سکتے ہیں, بنا داڑھی کے دے سکتے ہیں, آپ نے اس کے اوپر پیرا دینا ہے. آپ وہ ایک حدیث مبارکہ نا کہ اگر آپ برائی دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا جانا نا, برا جانے. تو اب آج کے معاشرے میں ہمارے پاس ایک چیز بچی ہے, اپنا گھر. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اس موبائل کی وجہ سے ہم اپنے گھر کے اوپر وہ اسلام کا پیرا نہیں دے پا رہے. ہم اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بیٹوں کو اپنی وہ تہذیب و تربیت ہی نہیں دے پا رہے کہ ہم چاہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کے, مطلب مجھے نا ایک پٹھان نے کہا, دو پٹھان آپس میں بیٹھے تھے, کہا پٹھان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں. تو دوسرے پٹھان نے فوراً کہا, بڑی قیمتی بات ہے میم نا, اس نے کہا نہیں پٹھان غیرت مند نہیں ہوتے, بے غیرت ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کیسے, دونوں پٹھان ہو, وہ کہہ رہا غیرت مند ہے, وہ کہتا ہے بے غیرت ہے. اس نے کہا غیرت مند وہ انسان ہے جو دوسرے کی بہن کو بھی اسی نظر سے دیکھے جس نظر سے وہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے. وہ اس کی حفاظت بھی اسی کو کرے. اگر لڑکی رات کو 12 بجے بھی اکیلے جا رہی ہے تو اس کو مرد سے خطرہ نہ ہو نا, جس مرد سے, وہ مرد غیرت مند ہے. جس مرد سے خطرہ ہو گیا اور گھر میں وہ اپنی بیوی کو, بیٹی کو, بہن کو چادر میں لپیٹ کے رکھے, پابندیاں لگا کے رکھے, سختی کر کے رکھے, اس کے بعد وہ باہر جب نکلے اور وہ دوسرے کی بہن بیٹی کو تاڑ کے دیکھے اور پورا سکین کر لے, یا کوئی جو بھی وٹ ایور. میں اکثر, میں نے آپ کو پہلے بار, میں وہ بندہ ہوں جو بعض دفعہ سچ بھی نہیں بول سکتا. مجھے شرم آ جاتی ہے کہ یار اگر میں یہ سچ بولوں گا نا تو وہ مجھے, میرے امپلائی نے کہا کہ سر وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تو میں نے کہا یہ ایسے ایسے ہے. انہوں نے کہا سر یہ آپ گندے کو اور گندا کریں. میں نے کہا یار گندے کو اور کیا گندا کر دوں, کیا گندا کر دوں, جو آلریڈی اتنا گندا ہے اس کو مزید کیا گندا کروں. پھر آپ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا, تو اصل غیرت وہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں نا تو آپ کو مجھ سے وہ تحفظ حاصل ہو. آپ کو پتا ہو میں آفتاب بھائی کے پاس بیٹھی ہوں نا, تو یہ بھائی بن کے ہی میری حفاظت کرے گا اگر کوئی مسئلہ بھی کریٹ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے, ایک وکیل صاحب ہیں, بڑے وکیل ہیں, شاید آپ نے بھی ان کا سنو تو صحیح میں انٹرویو کیا, ملک فہیم صاحب. جی بالکل کیا ہے. ان کا ایک جملہ میں آج احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں, بہت اچھے کام کرتے ہیں وہ, لیکن میں آج احتجاج ریکارڈ کر رہا ہوں. جی پلیز کروائیے. ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جدوں تسی کسی لڑکی نال بیاہ کرو نا, شادی کرو نا, اس سے پہلے اے چیک کر لو کہ ਉਹਦੀ اماں نے طلاق لیتی ہے یا نہیں لیتی, کیونکہ جس کی ماں طلاق لے سکتی ہے نا اس کی بیٹی بھی طلاق لے سکتی ہے. نہ ایسا نہیں ہے, ہر بیٹی صرف اپنی وجہ سے طلاق نہیں لیتی. کچھ برائیاں ہم میں بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ اس طرح مجبور ہو جاتی ہے وہ کرے. لیکن آپ اس طرح سے اور پاسٹ آپ میں اس ماں کو دیکھیں
جس نے طلاق لے کے بھی کئی مائیں ایسی ہیں جس نے طلاق لے کر بھی اپنی بیٹیوں کو ان مقاموں پہ بنایا کہ بٹھایا منزل مقام دلوایا معاشرے کے اندر، وہ مائیں بھی ہیں نا، وہ مائیں بھی ہیں بالکل. تو آپ ان سے بھی سیکھیں نا. آپ صرف خاتون کو کیوں دیکھ رہے ہیں، مرد ہم کلیکٹیولی ایک معاشرہ ہے نا، ہم نے دونوں ایلیمنٹ کو دیکھنا. بالکل ایسے ہی ہے. میرے سامنے ابھی کی بات ہے کہ ایک بندے نے 28 سال اپنی بیوی سے شادی رکھی، 28 سال. یہ ابھی کی بات اسلام آباد کا واقعہ ہے اور میرے قریب جاننے والوں کا واقعہ ہے. 28 سال بعد مرد کیا کرتا ہے، وہ ڈیورس دے دیتا ہے. اور وہ شخص 28 سال سے، میں نام نہیں لوں گا، I'm sorry to say، 28 سال وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ ڈرنک کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ دوسرے کام کرتا ہے، سارے غلط کام، سارے غلط کام، اور وہ عورت 28 سال برداشت کرتی ہے. اور 28 سال کے بعد مرد نے طلاق دے دی. آج اسی کی بیٹی شادی کے لیے اگر بیٹھی تو وہ انسیکیور ہے. تو غلطی کس کی ہے؟ اس شخص کی ہے کہ جو غلط کاموں میں انوالو رہا 28 سال. اس نے سب کچھ غلط کیا، لیکن اب سفر کون کر رہا ہے؟ اس کی بیٹی. ہاں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں وہ میرے وکیل بھائی ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. فہیم کھوکھر صاحب. فہیم کھوکھر صاحب، میرا میسج ان کو یہ ہے کہ کم از کم لفظ استعمال کرتے وقت نا اگلے بندے کا دل دیکھا کریں کہ یار جس کے لیے میں لفظ بول رہا ہوں نا اس کے دل پر کیا گراں گزرے گی. بالکل ٹھیک ہے. آفتاب سلیم صاحب نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور فہیم کھوکھر صاحب آپ کے لیے اسپیشلی وہ احتجاج تھا. آئی ایم شیور آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے اور پھر اپنا فیڈ بیک بھی اس حوالے سے ضرور دیں گے، کیونکہ ان کی دل آزاری ہوئی. اور بات تو صحیح ہے کہ آپ کسی کا پاسٹ یا کسی کی ماں کے بارے میں اس طرح کہ اگر آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ اس کو طلاق تو نہیں ہوئی، تو پلیز آپ اس پر غور کریں اور ایکسپلینیشن اگر کوئی ہے تو آپ آفتاب سلیم صاحب کو ضرور دیں. باقی سر آج کی ڈسکشن بہت اچھی تھی، بہت انسائٹ فل تھی، بہت کچھ میں نے جانا سیکھا، کیونکہ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، فائلر نان فائلر میں کیا فرق ہے. ابھی ریسٹورینٹ میں آپ بل کیش میں دے رہے ہیں، کارڈ کے تھرو پے کر رہے ہیں، پھر آپ کی فرم سے کتنے زیادہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اور کتنی اچھی سروسز آپ کی فرم پرووائڈ کری ہے. یہ بھی بہت زبردست تھا، جان کے بہت اچھا لگا، اور میرے لیے فری تھا، یہ بھی مجھے جان کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بڑا اچھا لگا، اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہونا چاہیے. ایک آپ موٹیویشنل اسپیکر والا بھی اس طرف بھی آپ غور کریں، یونیورسٹیز میں جائیں، لیکچرز دیں، تو یہ بھی سورس آف انکم بڑا اچھا بن سکتا ہے. فرسٹ آف آل تو تھوڑا بہت شکریہ. وہ آدھا نا اپنی ماں بولی میں پیار ہاں ہونا جی چاہیے. ضرور، بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے کہ ارشاد جون ایلیا کا، جی، انہوں نے کہا جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی. واہ واہ واہ، بہت شکریہ سر. تھینک یو فار یور ٹائم. مین بہت چنگا لگا ہے. ڈڈا بھی میری کوئی ایسے شخص نال ملاقات تھی ڈیرا ساری اپنی ماں بولی نال پیار کرے نے، سارے وسیب نال تعلق رکھے نے تے اپنی زبان نو اون کرے نے. بہت اچھا لگا. تواڈی تے ساری سرائکش تھوڑا جہا فرق ہے، لیکن بہت اچھا لگا ہے. وقت بھی بہت اچھا لگا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. خوش رہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور اسی طرح سے پوڈ کاسٹ میں نظر آتے رہیں، شوز میں نظر آتے رہیں، اور اچھی انفارمیشن شیئر کرتے رہیں. تھینک یو. دیکھنے والوں کو بہت شکریہ. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.